بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جگہ جگہ منہ مارنے والے کہیں کے نہیں رہتے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں؟ بے قدر لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ، کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن ان کی اصل صفت اسرائیل جیسی ہوتی ہے، یعنی موت کا فرشتہ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو تو اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے، اٹلی کی کہاوت۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسے لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ بد نصیب شوہر کی 3 نشانیاں: بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوچ کرنے والا، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اپنے دل کی کیفیات اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔
ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، آشکار ہو چکی۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ۔ اللہ پاک کی قربت کا راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہو کر جاتا ہے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس کے حبیب کے سچے عاشق بن جاؤ، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، کثرت سے درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ پاک بھی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا خود بخود اللہ کی سچی محبت پا لیتا ہے، کیونکہ وہ منافق نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا، بد اخلاق نہیں ہوتا اور اپنے اعمال کی فکر میں رہتا ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہیں وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔